قربانی کے گوشت کا مصرف کیا ہے، تو اس بارے میں 2 آیتیں ہیں سورت حج میں آئی ہیں. ایک تو آیت نمبر 28 ہے اور ایک دوسری آیت نمبر 36 ہے. تو وہاں 28 میں کہا گیا فَكُلُوا مِنْهَا، خود بھی کھاؤ کُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور جو بالکل محتاج فقیر ہے، مانگنے والا ہے، اس کو بھی کھلاؤ. اچھا، ایک تو یہ ہو گئی. اب آئیے آیت نمبر 36، اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور قانے کو بھی، قناعت پسند آدمی کو بھی کھلاؤ جو مانگتا نہیں ہے، اور جو معتر ہے، بالکل مانگتا ہے، فقیر ہے، تنگ دست ہے، اس کو بھی دو. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ جو خوددار آدمی ہے، جو گوشت مانگنے نہیں آتا، آپ کو معلوم ہے کہ وہ محتاج ہے، مسکین ہے، اس کے 5 بچے ہیں، 8 بچے ہیں، ایک بڑا گھر ہے، اس کے گھر آپ قانے ہیں نا، قناعت پسند آدمی ہے، قانع ہے، تو اس کے پاس پہنچائیے آپ. تو کوشش یہ کیجئے. اچھا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، دیکھیے وہ کیا کرتے ہیں، گوشت ہو گیا، پر کیجئے 21 کلو گوشت ہو گئے، وہ کہتے ہیں 7 کلو گھر کے لیے، 7 کلو رشتہ داروں کے لیے، 7 کلو غریبوں کے لیے. یہ شریعت میں ایسا کوئی نہیں ہے کہ ایسا کوئی نہیں شریعت میں 7 کلو 7 کلو 7 کلو. بھائی اگر آپ 10 کلو غریبوں کو دیتے ہیں تو کیا مسئلہ ہے اس میں؟ یا اسی طرح اگر پورے 15 کلو غریبوں کو دے دیتے ہیں، 21 میں سے 6 اپنے گھر کے لیے رکھ لیتے ہیں، یا غریب رشتہ دار ہیں ان کو دیں گے تو ڈبل ثواب ہوگا. ایک تو غریب ہونے کا ثواب ملے گا، ایک رشتہ داری کا حق بھی کا ثواب بھی ملے گا. تو یہ برابر کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے، یہ عام طور پر مشہور ہو چکا ہے. اصول یاد رکھ لیجئے، جتنا زیادہ غریبوں کو دیں گے اتنا زیادہ ثواب ہوگا. اب اس سلسلے کی آخری بات سن لیجئے. قربانی کا گوشت ذخیرہ بھی کیا جا سکتا ہے، فریزر میں ذخیرہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر کیا ہے، غریبوں کو دے دیں آپ. لیکن ذخیرہ کر کے بعد میں بھی دے سکتے ہیں. اب دیکھیے حدیث موجود ہے اس بارے میں، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. کُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا، کھاؤ، ذخیرہ کر لو اور خیرات کرو. کُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا. دیکھیے دین میں لچک ہے، فلیکسیبلٹی ہے، دین میں آسانی ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہے اس پر. اور آخری بات ہے اس سلسلے کی یہ ہے، کھالوں کا اور دوسری چیزوں کا کیا مصرف ہے. اس کا بھی وہی مصرف ہے جو گوشت کا ہے. سن لیجئے، قربانی کی کھال ہے نا، اسے آپ جیکٹ خود بنا لیجئے، جوتے خود بنا لیجئے، اس سے اس کو گھر میں استعمال میں لے آئیے نا گھر میں. آپ اسی طرح کسی کو تحفہ دے دیجئے، آپ کسی غریب کو دے دیجئے آپ قربانی کی کھال. لیکن سنیے، ان لبرل لوگوں کو نہ دیجئے، بے دین لوگوں کو نہ دیجئے. بے دین لوگوں نے بہت ساری یہ NGOs بنا لی ہیں، خدا کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، NGOs. اور اب زکوٰۃ ہمیں دے دیجئے، کھالیں ہمیں دیجئے. دیندار لوگوں کو دیجئے، جو شریعت کے احکام کو جانتے ہیں ان کو دیجئے، جو مستحق لوگوں تک پہنچاتے ہیں ان کو دیجئے. آپ سیکولر لوگوں کو، بے دین لوگوں کو قربانی کی کھال نہیں دینا چاہیے. علماء کو دیجئے، علماء کو دیجئے، وہ جانتے ہیں کہ کہاں اس کھال کا مصرف ہے اس کا. تو آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، غریبوں کو بھی دے سکتے ہیں. اسی طرح اور دیگر جو چیزیں ہیں اس میں، جیسے سینگ ہے یا آنتے ہیں، یہ بہت ساری چیزیں استعمال بھی ہوتی ہیں، یہ بھی آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں. کھانے لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں، قناعت پسند لوگوں کو، اور غربا کو بھی دے سکتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.